الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے سیدنا یونس علیہ السلام کی حالات زندگی اور ان کی قوم، ان کا مسکن اور ان کا جو معبد تھا، ان تمام کا ذکر کیا تھا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید نے ایک مقام پہ، دو مقام پہ نہیں، لیکن 6 مقامات کے اوپر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ 6 مقامات کے اندر سے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا باضابطہ نام لیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے سورہ نساء کے اندر۔ اس کے بعد سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر پروردگار عالم نے اسی طرح مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ان کے نام کا وہاں ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو نام کے ذریعے سے خطاب کیا گیا ہے، یعنی نام آپ کا منشن کیا گیا ہے۔ تیسرا جو مقام ہے وہ 11ویں پارے کے اندر باضابطہ سورہ یونس ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا ہے۔ تو ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے مکمل طور پہ ایک چیپٹر حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا۔ اسی کے اندر ایک آیت ہے کہ جس کے اندر قوم کے اوپر جو عذاب آیا، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی ہیں اور تباہ و برباد ہوئی ہیں، اس صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آخری جو وقت ہوتا ہے، لمحہ آدمی کی تباہی و بربادی کا، آخری موت کے وقت کا، جب سانس بالکل حلق کے اندر ہو اور اس وقت آدمی ایمان لے آئے، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب دریائے نیل کے اندر غرق ہو رہا تھا تو آخری وقت میں جو ہے وہ آمنت بربی ہارون و موسیٰ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن جبریل امین نے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پہ ماری تو اس کی آواز اندر ہی کو رہ گئی۔ تو گویا کہ آخری وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے کے باوجود پروردگار عالم نے ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ تو قرآن مجید نے کہا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم الى حین۔ کہ کسی بھی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں نجات دیا اگر اس نے لمحہ آخر کے اندر ایمان قبول کیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها۔ آخری وقت میں کسی بھی قوم کو ان کا ایمان نفع بخش نہیں ہوا ان کے لیے، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنوا، جب وہ لوگ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو یہ رسوائی کے عذاب سے ہم نے ان کو نجات دے دیا، بچا لیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک مدت تک ہم نے ان کو اس روئے زمین سے فائدہ اٹھانے کی مہلت عطا فرمائی۔ تو یہاں بھی تیسرا مقام ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کے نام کو باضابطہ قرآن مجید نے منشن کیا ہے۔
چوتھا مقام ہے سورۃ الصافات کا، جہاں پہ تفصیلی واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ کس طریقے سے وہ کشتی میں سوار ہوئے، کس طریقے سے مچھلی نے ان کو نگل لیا اور کس طریقے سے پھر ساحل سمندر پہ مچھلی نے ڈال دیا۔ وہاں قرآن مجید نے کہا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو یہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ تو یہ 4 مقامات ایسے تھے، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات کے، یہاں 4 مقامات پہ یونس علیہ السلام کے نام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب جو دوسرا مقام ہے یعنی 5واں اور 6ٹھا، وہاں پہ اللہ نے نام نہیں لیا ہے لیکن آپ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وہیں حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، جبکہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر شہر کو چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ قرآن مجید نے کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ وَظَنُّون مچھلی والے، نون کہتے ہیں عربی کے اندر مچھلی کو، مچھلی والے، چونکہ مچھلی کا تعلق حضرت یونس علیہ السلام سے ہے۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جبکہ وہ ناراض ہو کر نکل گئے تھے وہاں سے اپنے شہر کو چھوڑ کر کے، موصل کو۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اور شاید انہوں نے سمجھا کہ اللہ ہم پہ قدرت نہیں رکھتا، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں سمجھا ہوگا، اللہ کے نبی کی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انداز بیاں ہے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے۔ جو بندہ اللہ سے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی، اس کی آزمائش بھی، اس کی ابتلا بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے بطور ناراضگی کے ایسا جو ہے بیان کیا ہے، ورنہ نبی کی ذات سے ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جب وہ پریشان ہوئے تو فنادا فی الظلمات، وہ تاریکیوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی جو تھی، وہاں انہوں نے آواز لگایا، پکارا اللہ کو، یا اللہ ہم سے لغزش ہو گئی، تیری اجازت کے بغیر میں جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات تمام عیوب سے پاک ہے اور میں ہی ظالموں کے اندر سے تھا۔ تو یہاں پہ ذنون 5ویں مقام پہ حضرت یونس علیہ السلام کی صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور 6ٹھا مقام وہ ہے جو 29ویں پارے کے اندر سورہ قلم ہے، جس کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، بلکہ صبر سے کام لیجئے، اور فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، جبکہ مچھلی والے نے پکارا جبکہ وہ بہت ہی اللہ کی جانب سے غصے کی حالت میں تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر تھی کہ وہ کیوں وہاں سے نکل گئے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ 6ٹھا مقام ہے جہاں پہ یونس علیہ السلام کی صفت کا ذکر کیا گیا۔ تو قرآن مجید کے اندر کل 6 مقامات کے اوپر 4 جگہ نام کا تذکرہ ہے اور 2 جگہ صفات کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی اہمیت کتنی ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو موصل کا علاقہ ہے جہاں سے یونس علیہ السلام نکلے ہیں، یہ 2 دریاؤں کے بیچ کے اندر کا علاقہ ہے۔ ایک طرف ٹائگرس ہے، دوسری طرف جو ہے یوفریٹس ہے، یعنی دجلہ ہے، فرات ہے۔ فرات کی لمبائی بہت بڑی ہے، میں نے کہا کہ تقریباً 2800 کلومیٹرز لمبائی ہے فرات کی، اور اس طریقے سے ٹائگرس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً 1900 کلومیٹرز کی ہے۔ 1900 کلومیٹرز کی لمبائی یہ ٹائگرس کی ہے اور فرات کی 2800۔ اب اسی ٹائگرس کے کنارے یہ موصل آباد ہے، یا ٹائگرس کے بہت قریب کہیے یہ شہر آباد ہے۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکل کر کچھ دور جا کر انتظار کرتے رہے کہ قوم کے اوپر عذاب اب آئے گا تب آئے گا، لیکن عذاب آیا نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کچھ وحی بھی نہیں کی۔ اب وہاں سے یونس علیہ السلام کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر واپس قوم میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ اس قوم کا یہ دستور بنا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا اور اس کی بات جھوٹ ثابت ہو جاتی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو جھوٹ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الکذب من الکبائر، جھوٹ بڑے گناہوں کے اندر سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ 40 دن کے اندر عذاب آئے گا، لیکن اب 40 دن کا وقت گزر گیا، عذاب آیا نہیں۔ اگر واپس قوم میں لوٹ کر آتے ہیں تو قتل کر دیے جائیں گے، لہٰذا انسانی اور بشری طبیعت کے پیش نظر آپ قتل کے خوف سے اپنے شہر کو چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں اور کشتی پہ سوار ہوتے ہیں۔ ایک بھری ہوئی کشتی جس میں ساز و سامان تھا، بہت سارے لوگ بھی تھے اس کے اندر، اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں آپ۔ وہ کشتی کون سی تھی؟ آیا وہ کشتی دریائے دجلہ میں تھی یا دریائے فرات میں تھی؟ تاریخ الانبیاء یا قصص الانبیاء کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے دریائے دجلہ یعنی ٹائگرس کے اندر ایک کشتی لگی ہوئی تھی، آپ اس میں سوار ہو کر شہر سے باہر نکل گئے۔ لیکن بعض مورخین نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دریائے دجلہ و فرات کے اندر سے کوئی ایک دریا تھی جس کے اندر وہ کشتی لگی ہوئی تھی، انہوں نے مخصوص نہیں کیا کہ وہ فرات تھی یا دریائے دجلہ تھی۔ لیکن سیرت انسائکلوپیڈیا کے اندر ایک تیسری بات یہ لکھی گئی ہے کہ یونس علیہ السلام موصل سے نکل کر وہ سفر کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہنچتے ہیں یافا، اور جس کو عبرانی زبان میں بائبل کے اندر جافا کہا جاتا ہے، عربی میں یافا، اور یہی وہ یافا ہے کہ جو آج کا ماڈرن نام تل ابیب ہے۔ ابھی اسرائیل کے اندر جو شہر ہے ایک تل ابیب، یہ وہی تل ابیب اس زمانے کا یافا کہلاتا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں اسکرین کے اوپر اس ساحل کو بھی پیش کر رہا ہوں کہ جو یافا کے نام سے مشہور ہے عربی کے اندر، اور اس زمانے میں جافا کہلاتا تھا، اور آج کا ماڈرن نیم شہر تل ابیب ہے۔ اور یہاں جافا سرحد کے اوپر یہاں سے جو یہ دریا نکلتی ہے یا یہ جو سی ہے، یہ میڈیٹرین سی کے اندر جا کر کے یہ مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک کشتی لگی تھی، اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام سوار ہوئے۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہی وہ ساحل ہے یافا کا جہاں کشتی لگی تھی، اور یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اب کشتی میں سوار ہو گئے، بیچ ساحل میں جانے کے بعد کشتی رک گئی یا کشتی ڈگمگانے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ اس کشتی کی ایک خاص بات یہ تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے مالک سے ناراض ہو کر اس کشتی میں سوار ہو جاتا تھا تو وہ کشتی بیچ میں جا کر رک جایا کرتی تھی، اور پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام یہاں اس کشتی کے اندر سوار ہے، اور اس کے بعد پھر اس غلام کو کشتی سے باہر نکال دیا جاتا تھا، پھر کشتی چلنے لگتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر آئے تھے، اور گویا کہ اللہ کی ناراضگی بھی آپ نے مول لیا تھا، چونکہ ایک نبی کو اپنی قوم سے الگ ہونے کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے مکے سے مدینہ بھیج دیا تھا، اور بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا کیا؟ اور آپ نے باضابطہ 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا ہم یہاں سے ہجرت کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کہ ہجرت کا حکم نہیں ہوا کہ مکے کو چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، اس وقت تک آپ نے صحابہ کو تو بھیج دیا،
بہت سارے، لیکن خود مکے میں ہی رکے رہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے بعد میں جب اللہ کا حکم ہوا تو اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ جو ہے مکے سے مدینہ کی جانب رواں دوا ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کو جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے وہ اپنی قوم کی اس سرزمین کو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ لغزش کی، یہ ایک خطا ہو گئی، اور آپ وہاں سے آ کر کشتی میں سوار ہوئے۔ ابھی بھی کشتی بیچ سمندر میں جا کر ٹھہر گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ کون ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہو کر یہاں پہ آ گیا ہے، اپنے مالک سے ناراض ہو کر یہاں آ گیا ہے؟ لہٰذا قرہ اندازی ہوئی۔ قرہ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ میں ہی وہ مجرم گنہگار ہوں، مجھے سمندر میں پھینک دو، لیکن لوگوں نے نہیں مانا کہ نہیں، آپ کے چہرے بشرے سے ایسا محسوس تو نہیں ہوتا، آپ کوئی نیک انسان لگ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے قرہ ڈالا۔ پہلی مرتبہ نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، دوسری مرتبہ بھی انہی کا نام نکلا، تیسری مرتبہ بھی انہی کا نام نکلا، اور اس کے بعد پھر یونس علیہ السلام یا تو خود جو ہے سمندر میں کود پڑے یا پھر لوگوں نے پکڑ کے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد کشتی چلنے لگی، پانی کے اوپر ٹھہراؤ آ گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دے رکھا تھا کہ میرا یہ بندہ جیسے سمندر میں چھلانگ لگائے تم اپنا منہ کھول دینا اور اس کو اپنے پیٹ میں سمو لینا، یہ مسکن ہوگا میرے محبوب یونس کا، تمہاری غذا نہیں ہوگی۔ یہ مچھلی کوئی ویل ٹائپ کی تھی، بہت بڑی، یا پھر بعض جگہ لکھا ہے کہ یہ شارک تھی مچھلی، جس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور وہ لے کر سمندر کی تہ میں جاتی رہی، اور پھر لے جاتے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یا 3 دن یا 5 دن یا 7 دن، یا بعض روایتوں کے اندر تاریخ کے اندر 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی لے کر سمندر کی تہ میں ادھر سے ادھر پھرتی رہی۔ اب جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، اب انہیں شرمندگی کا احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ نے توبہ کی، اور توبہ کی شروعات کیا ہے کہ انسان خود اپنے اندر یہ محسوس کرے کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ آپ کو احساس ہو گیا، اللہ کو پکارا، فنادیٰ فی الظلمات، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور اس کے بعد مچھلی کو حکم ہوا تو مچھلی نے کسی سی شور کے اوپر سمندر کے کنارے آپ کو اگل دیا۔ اب یہ بات بڑی اچنبھے کی معلوم ہوتی ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن رہے، اور پھر کس طریقے سے آپ زندہ رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ایسا ہی تھا، اللہ جس کو رکھنا چاہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب ہوا خود چراغ کی حفاظت کرنے لگے تو کسی بھی طوفان اور آندھی سے چراغ بجھ نہیں سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب اس شمع کو، اس چراغ کو دنیا کی کون سی طاقت بجھا سکتی ہے جس چراغ کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم لے لے؟ لہٰذا یہاں اپنے نبی یونس علیہ السلام
کی زندگی کی ذمہ داری پروردگار عالم نے خود اپنے ذمہ لے لی، تو اب مچھلی کے پیٹ میں کیا، سمندر کی تہہ میں کیا، کہیں بھی کسی بھی مقام کے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کسی کی بچانا چاہے تو کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اسی پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ سے زندہ اور صحیح سالم باہر نکال لیا، اور اسی پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور سمندر کی گہرائی سے بھی جو ہے باہر نکال لیا۔ مچھلی نے سی شور کسی ساحل کے اوپر آپ کو پھینک دیا باہر۔ اب ابھی میں آپ کو اسکرین کے اوپر وہ سین بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ممکن ہے آج کے دور کے اندر بھی۔ امریکہ کے اندر ایک ساحل کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو مچھلی نے نگل لیا، اور تقریباً 40 سیکنڈز تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہا، اور اس کے بعد پھر مچھلی نے اس کو اگل دیا، اور وہ زندہ ہے، صحیح سلامت، اور وہ زندہ ہے، صحیح سلامت رہا وہ۔ یہ آپ اسکرین کے اوپر مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ ابھی اسی مہینے کے اخبار کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے۔ تو آج بھی ایسا ممکن ہے کہ بھائی مچھلی نے نگل لیا، ثابت پیٹ کے اندر وہ چلا گیا، 40 سیکنڈ تک اندر رہنے کے بعد پھر باہر آیا اور وہ زندہ ہے۔ یونس علیہ السلام ہو سکتا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہے ہوں، اور اگر 40 دن تک رہے ہیں یا 7 دن تک یا 5 دن تک، تو یہ بھی اللہ کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے، جس کو حیات دے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو یہ بینگ اے مسلم، مومن، ہم سب کا ایمان ہے کہ موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو سی شور کے اوپر مچھلی کے ذریعے سے اگلوا دیا۔ اب جب وہاں پہ وہ باہر ساحل سمندر پہ پڑے ہوتے ہیں تو اتنی بھی طاقت ان کو نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی جگہ سے اٹھ سکیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام کس طرح کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کا تفصیلی ذکر کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔